الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهديين أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين ذی قدر ذی احترام اساتذہ کرام معزز و محتشم برادران اسلام بحمد اللہ تعالی ہم چند لمحوں کے لیے اللہ رب العالمین کے اس بابرکت مقدس مطہر گھر میں جمع اور حاضر ہیں یقیناً وہ لمحات جو اللہ کی یاد میں اللہ کے گھر میں گزریں گے وہ ہماری زندگی کے قیمتی ترین لمحات ہیں اور یہ رات ایک خاص حوالہ سے اخص الخاص رات ہے، خاص ترین رات ہے۔ عام انسانوں کے لیے لیلۃ القدر، شب برات، شب میلاد یہ باعث برکت، باعث فضیلت اور باعث عظمت راتیں ہیں، لیکن جہاں میرا خیال پہنچا شب معراج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص ترین رات ہے، کیونکہ کسی رات کبھی خاص ہونا اس کے اندر نازل ہونے والی نعمتوں کے حوالہ سے ہوتا ہے۔ رات کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کلام اللہ نازل ہوا، وہ لیلۃ القدر لوگوں کے اعمال کا فیصلہ ہوا، شب برات فضیلت والی، ربیع الاول میں اللہ کا محبوب جلوہ گر ہوا، شب میلاد حضور کی تشریف آوری کے حوالہ سے باعث برکت۔ لیکن یاد رکھیے دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، ایک انسان کے لیے جتنی بھی رحمتیں ہو سکتی ہیں، برکتیں ہو سکتی ہیں، ان ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہے، اور
اور شب معراج اللہ نے اپنے محبوب کو کائنات کی سب سے بڑی فضیلت اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ اس لیے کائنات کے اندر جتنی نعمتیں مخلوق کو ملی ہیں، ان ساری نعمتوں میں سے جو بڑی نعمت مخلوق میں سے کسی کو ملی ہے وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی ہے، اور وہ شب معراج کو نصیب ہوئی ہے۔ بعض لوگ چیزوں کی برکت اور محبتوں کو تذبذب میں ڈالنے کے لیے ہر موقع پر انتشار کی باتیں کرتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ تقریباً امت کا اس بات پر اتفاق چلا آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج پاک ہوئی ہے وہ 27 رجب کی رات کو نصیب ہوئی ہے۔ اس لیے امت آج کی شب میں ہی حضور کے اس عظیم معجزہ کا تذکرہ کرتی ہے۔ آپ جو تشریف لائے، میں چاہوں گا یقیناً آپ روٹین میں ایک تذکرہ معراج سنتے ہیں، اس میں سے جو عقائد کے حوالہ سے اہم پہلو ہیں میں چند اس حوالہ سے اہم باتیں عرض کروں گا تاکہ ہمارا یہاں بیٹھنا فائدے سے خالی نہ ہو۔ ارشاد باری تعالی ہے، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات۔ علماء فرماتے ہیں اللہ لفظ سبحان سے آیت کا آغاز کیوں کر رہا ہے؟ بہت سارے الفاظ تھے جن سے آیت کا آغاز ہو سکتا تھا، الحمدللہ سے بھی آغاز ہو سکتا تھا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، واللہ الذی اسرا بعبدہ سے بھی آغاز ہو سکتا تھا، لیکن یہاں اس موقع پر لفظ سبحان کے ساتھ آغاز کیوں کیا گیا؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے جو آنے والا ذکر تھا، جو آنے والا بیان کیے جانے والا واقعہ تھا، وہ ذہنوں سے ماورا تھا، وہ عقل سے ماورا تھا، وہ عقل کے دائرے میں نہیں آنے والا تھا، لہذا عین ممکن تھا کہ لوگ یہ کہہ دیتے کہ یہ ناممکن ہے، یہ عقل میں نہیں آ سکتا، اس لیے انکار کرتے۔ اللہ نے سبحان فرما کر بتایا پاک ہے وہ ذات۔ کس سے پاک ہے؟ وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہر عجز سے پاک ہے، نہ کروا سکنا یہ عجز ہے، جو کروا رہا ہے وہ ہر عجز سے پاک ہے، نہ ہو سکنا یہ کمزوری ہے، کچھ نہ کر سکنا یہ کمزوری ہے، سبحان الذی کرا وہ رہا ہے جو ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اور دوسری بات علماء فرماتے ہیں اللہ عموماً ایک طریقہ کار اختیار کرتا ہے، جب اپنے پیغمبر کی عظمت کو بیان کرنے لگتا ہے تو خالق پہلے عموماً اپنا ذکر کرتا ہے۔ مقصود یہ ہے محبوب اپنا ذکر اس لیے کر رہا ہوں جو تیری شان کو دیکھے، تیرے کمال کو دیکھے، تیری عظمت کو دیکھے، وہ تیری شان کا انکار بعد میں کرے۔ میں نہیں چاہتا کوئی مجھے مانے تجھے نہ مانے، میں چاہتا ہوں مجھے ماننے والا تجھے بھی مانے، اور جو تیرا انکاری ہو وہ کبھی میرا ماننے والا نہ بن سکے۔ اس لیے خدا پہلے اپنا ذکر کر کے بتلا رہا ہے مصطفیٰ یہ عظمتیں تو خود لے کے نہیں آ رہا، یہ عظمتیں کائنات کا پروردگار تجھے عطا فرما رہا ہے۔ معراج کو جشن معراج بھی بولا جاتا ہے، جیسے میلاد کو
خوشی کا جو بھی موقع ہوتا ہے نا اس کے ساتھ جشن آتا ہے، اور اس سے بڑی خوشی اور کیا ہے کہ ہمارے آقا کو وہ عظیم نعمت ملی ہے، تو جشن کا یہ انداز نہیں ہوتا. تھوڑا آپ کھل کے بولیے، کہو سبحان اللہ، اور اونچا بولیے. عظمت مصطفیٰ پر سبحان بولنا یہ میرے رب کی سنت ہے، پیار سے بولیے سبحان اللہ. یہ واحد موقع قرآن کے اندر ہے جہاں خدا بھی سبحان سے آغاز کر رہا ہے، اور وہ واحد موقع عظمت مصطفیٰ کا ہے. آل محبت کہتے ہیں جب مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کیا جائے تو خوشی میں سبحان اللہ کہو. یہ سبحان اللہ کہنا خدا کی بھی، اللہ کی بھی. اور علماء نے اس کی اور اہل محبت نے، علماء کا ایک اور رنگ ہے، محبت والوں کا ایک اور رنگ ہے. فرماتے ہیں اللہ سبحان سے ہی آغاز کیوں کر رہا ہے؟ فرماتے ہیں دنیا کے اندر لوگ مختلف طرح کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. جب کسی کا بیٹا دولہا بنتا ہے، ماں پاس ہو، ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو، دل خوش ہو، بچے کا کھلا ہوا چہرہ دیکھے، گھوڑے پر سوار بیٹھا دیکھے، ماں دیکھ کے کہتی ہے سبحان اللہ. بہن موجود ہو، بھائی کو دولہا بنے دیکھ کے کہتی ہے سبحان اللہ. خالائیں پھوپھیاں موجود ہو، بھانجے بھتیجے کو دولہا بنے گھوڑا چڑھے دیکھ کے کہتی ہے سبحان اللہ. شب معراج میرا مصطفیٰ دولہا بنایا گیا، لیکن شاید میرے نبی کے دل میں خیال آیا ہو کاش میری امی آمنہ میرے پاس موجود ہوتی، میرا آج کا یہ جمال دیکھ کے کہتی سبحان اللہ. کاش میری کوئی بہن میرے پاس موجود ہوتی، میرے اس حسن اور میرے کمال کو دیکھ کے کہتی سبحان اللہ. لیکن ماں بھی موجود نہیں، بہنیں بھی موجود نہیں، کوئی خالائیں بھی موجود نہیں. ادھر نبی کے دل میں خیال آیا، ادھر رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے مصطفیٰ جب دنیا والے دولہا بنتے ہیں تو دنیا کے انسان میرے پاک ہونے کا اعلان کرتے ہیں. پیارے پیغمبر تجھے دولہا دنیا والے نہیں بنا رہے، تجھے دولہا میں کائنات کا پروردگار بنا رہا ہوں. اس لیے آج کوئی زمین والا نہیں کہے گا سبحان اللہ، میں ساری کائنات کا پروردگار کہوں گا سبحان اللہ. کائنات کا مالک اپنی پاکی کو بیان کرتا ہے، اور یہ اشارہ بھی کر دیا اس کے اندر کہ کائنات والوں یہ معراج مت گمان میں پڑھنا کہ یہ معراج مصطفیٰ کو روحانی ہے یا منامی ہے. یہ معراج جو مصطفیٰ کو کرائی جا رہی ہے یہ معراج جسمانی ہے. یہ لفظ سبحان کے اندر وضاحت موجود. منامی کا مطلب ہے خواب کی، روحانی کا مطلب ہے جسم میں ادھر ہو، روح صرف اور صرف پرواز کرے. اہل سنت کا یہ قطعی عقیدہ ہے، متفق علیہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کو جو شب معراج یہ سارا سفر ہوا یہ نہ خواب کا ہے نہ روحانی ہے، بلکہ یہ سارا سفر جسمانی ہے. اگر خواب کا ہوتا تو اتنا لمبا چوڑا بندوبست کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ کو سبحان کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ خواب میں تو آپ کو بھی یہ سارا سفر ہو سکتا ہے. خواب میں آپ ایک آدمی یہاں سے اٹھ کر کہے جی آج دن کو میں سویا 15 منٹ صرف میری آنکھ لگی اور 15 منٹ کے اندر میں نے کعبہ میں حج بھی کیا ہے، روضہ رسول پہ حاضری بھی دی ہے. آپ جھٹلائیں گے کہ تجھ غلط بول رہا ہے؟ خواب کا انکار نہیں کیا جا سکتا، خواب میں یہ ساری چیزیں ممکن ہے. انکار اس کا ہو سکتا ہے جو ممکن نہ ہو. اہل مکہ کا انکار، سارے مشرکین مکہ کا بالاتفاق انکار، اور پھر ان کا حضرت صدیق اکبر کے پاس جانا اور اس پر وویلا کرنا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ بتلا رہا ہے اہل مکہ کے سامنے بھی رسول
رسول اللہ نے جس معراج کو بیان کیا وہ خواب کا عالم نہیں تھا، رسول اللہ نے جو معراج بیان کی ہے وہ رسول اللہ نے جسمانی معراج بیان کیا۔ یہ بات سمجھیں، ورنہ سبحان کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ خواب میں تو آپ بھی کبھی جنت میں گئے ہوں گے، خواب میں تو کبھی آپ بھی یہاں سے مسجد اقصی کی کئی لوگ ہوں گے جو یہاں سوئے مسجد اقصی کی زیارت کر آئے ہوں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو زندگی میں کعبہ میں نہیں گئے لیکن خواب میں کعبہ کا دیدار کیا ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں جو روضہ رسول پہ حاضر نہیں ہوئے ہوں گے لیکن خواب میں وہ روضہ رسول کی زیارت کر آئے ہوں گے، پورا کا پورا عمرہ کر آئے ہوں گے۔ خواب میں یہ ساری چیزیں ممکن ہیں۔ اگر خواب کا معاملہ ہوتا تو سبحان الذی کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ خدا بتلانا یہ چاہتا ہے یہ جو معراج کرائی جا رہی ہے، یہ جو سفر کرایا جا رہا ہے، یہ بروح مصطفیٰ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کو خواب میں نہیں کرایا جا رہا، بعبدہ کہہ کر بتلایا جا رہا ہے۔ عبد روح اور جسم ملتی ہے، عبد بنتا ہے۔ خدا بتلا رہا ہے یہ مصطفیٰ کو جو معراج کرائی جا رہی ہے عالم بیداری میں کرائی جا رہی ہے، جسمانی کرائی جا رہی ہے، نہ یہ روحانی ہے نہ یہ منامی ہے۔ رسول اللہ کو خواب میں اور بار بھی دیدار ہوا۔ ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ کی بیان کی جاتی ہے کہ یہ حضور خواب میں اپنے بستر پر تشریف فرما تھے، میں نے حضور کے جسم اقدس کو مفقود نہیں پایا۔ یاد رکھیں یہ حدیث مبارکہ بالکل درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ معاملہ مدینہ المنورہ کا ہے، یہ معاملہ مکی زندگی کا نہیں ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ تو مکی زندگی میں رسول اللہ کی زوجہ تھی ہی نہیں۔ یہ بات سمجھے نا، 10ویں سال معراج ہو رہی ہے، عام الحزن کے اندر رسول اللہ کو دیدار نصیب ہو رہا ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ یہ فرمائے کہ میں نے شب معراج رسول اللہ کے جسم اقدس کو اپنے بستر سے گم نہیں پایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کی جو شادی رسول اللہ سے ہے وہ مدینہ المنورہ کے اندر ہو رہی ہے۔ اس کا پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ نے اور بھی خواب کے عالم کے واقعات بیان کیے ہیں، اور جو حضرت عائشہ صدیقہ بیان کر رہی ہے وہ کسی خواب کے منظر کو بیان کر رہی ہے، اور جو قرآن مجید فرقان حمید نے معراج بیان کی ہے وہ رسول اللہ کی مکی زندگی کی معراج ہے۔ اب اس کے بعد چلیے خدا کی عزت کی قسم ایک ایک مرحلہ، معراج پاک کا ایک ایک قدم عظمت مصطفیٰ کا ایسا کھلا اور واضح بیان ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ نے فرمایا اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندہ خاص کو۔ مالک سیر کرا رہا ہے اپنے پیغمبر کو، کہو سبحان اللہ، پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ سیر دو طرح کی ہے، ایک ہماری جو سیر جو ہم ہوا خوری کے لیے نکلتے ہیں، باہر نکلے چلے پھرے، اس کے لیے روشنی کی ضرورت نہیں، بندہ نکلا تر و تازہ ہوا واپس پلٹ آیا۔ ایک سیر ہوتی ہے دیکھنے کے لیے جو سیر ہوتی ہے وہ اندھیرے میں نہیں ہوتی، وہ روشنی میں ہوتی ہے، یا چاند کی روشنی ہو یا سورج کی روشنی ہو یا آج کے دور میں مصنوعی روشنی ہو، دیکھا تب جاتا ہے جب روشنی ہو۔ آنکھ نور دیکھنے کے اندر روشنی کا محتاج ہے، اندھیرے میں آنکھ دیکھ سکتی نہیں۔ مالک تو اپنے نبی کو سیر ہوا خوری والی کروا رہا ہے، جواب آتا ہے یہ سیر ہوا خوری والی نہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اگلا حصہ بتلا رہا ہے یہ سیر دیکھنے دکھانے والی ہے۔ مالک پھر محبوب کو سیر دن کی روشنی میں کراتا، محبوب کو یہ سیر 14ویں رات میں کراتا، 27ویں رات کا انتخاب کیوں؟ چاند نکلتا ہی نہیں، نکلے بھی تو چند لمحوں کے لیے، وہ اندھیری رات میں محبوب کو سیر کرا رہا ہے۔ آل محبت نے پیار کا جملہ کہا، فرمایا
لیے سورج چاند کی روشنیوں کے محتاج ہو، میں نے محمد کو نہ سورج کی روشنی کا محتاج بنایا ہے نہ چاند کی روشنی کا محتاج بنایا ہے۔ محمد تو جدھر جاتا ہے وہاں ہی نور علی نور ہو جاتا ہے۔ پھر یہ معراج حضور خود نہیں جا رہے، تمنائے دل تو تھی لیکن یہ تمنا زبان پر کبھی نہیں آئی۔ موسیٰ کے دل کی تمنا، اور یہ یاد رکھیں دیدار خدا کی تمنا ہر بندہ مومن کی دل کی تمنا ہے۔ ہر بندہ مومن محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ تمنا ہر پیغمبر کی بھی تھی، اور یہ تمنا کلیم اللہ کی زبان پر آئی، رب ارنی انظر الیک، مالک جلوہ دکھا، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آتا ہے لن ترانی، ہمیں دکھانے میں کوئی آر نہیں، ہم دکھانے کو تیار ہیں۔ موسیٰ تیری آنکھ میں یہ تاب نہیں تو ہمارا جلوہ دیکھ سکے، وہاں التجا ہے، وہاں تمنا ہے، وہاں اظہار ہے، جواب لن ترانی ہے۔ اور ادھر حال یہ ہے اللہ کا نبی آرام فرما ہے، اللہ فرشتوں کو بھیج کر ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ کی آوازیں بلند فرما رہا ہے۔ محبوب اللہ تیرے دیدار کا مشتاق ہے، وہ شوق رکھتا ہے کہ سوہنے تو میری بارگاہ میں آ۔ اور حضور فرماتے ہیں مجھے اٹھایا گیا، کچھ حصہ آپ نے سن لیا میں اختصار سے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اٹھایا گیا، مجھے حرم کعبہ میں لایا گیا، میرے سینہ اقدس کو شق کیا گیا، کہو سبحان اللہ، میرے سینہ اقدس کو شق کیا گیا، میرے قلب اطہر کو نکالا گیا، سونے کے طشت میں رکھا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا، تو دل میں خون کا قطرہ تھا اسے نکالا گیا، اور یہ سارا منظر محمد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ مالک یہ کیا ماجرا؟ انسان کا دل دھڑکتا ہے تو زندگی چلتی ہے، زندگی نام ہے دل کی دھڑکنوں کا، دل دھڑکتا ہے تو زندگی چلتی ہے، دل کی دھڑکن رک جائے تو زندگی رک جاتی ہے۔ مالک یہ کیا ماجرا؟ آج بائی پاس ہوتا ہے، دل کی صفائی اگر ہوتی بھی ہے تو عارضی آلہ لگا کر، ضرورت ہے دھڑکن رک جائے تو زندگی رک جاتی ہے، لیکن یہ عجیب معاملہ ہے، اور اہل علم نے بڑا یا نقطہ بھی بیان کیا، میں عرض کروں گا عجیب معاملہ ہے، دل چیرا جا رہا ہے، سینہ شق کیا جا رہا ہے، دل کو نکالا جا رہا ہے، جسم سے جدا ہے دل، محمد کی زندگی پھر بھی چل رہی ہے۔ مالک معاملہ کیا ہے؟ آل محبت کہتے ہیں رب بتلانا چاہتا ہے کائنات والوں تم زندہ رہنے کے لیے دلوں کی دھڑکنوں کے محتاج ہو، میرا محمد دلوں کی دھڑکنوں کا محتاج نہیں بلکہ سارے کائنات کی دلوں کی دھڑکنے محمد کے وسیلے سے محتاج ہے۔ وہ ہے تو کائنات میں دھڑکنے ہیں، وہ ہے تو کائنات میں زندگی ہے، وہ ہے، بلکہ اہل علم کہتے ہیں یہ کیسے ممکن تھا کہ حضور ساری معراج سے پلٹ کے آئے؟ کنڈا بولو بولو، کنڈا، پانی، بستر، کنڈے کو کوئی زور سے بھی ہلائے تو منٹ پورا نہیں ہل سکتا، پانی آدھے منٹ سے زیادہ چل نہیں سکتا، بستر کا گرم رہنا کوئی گھنٹوں پر موقوف نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ کنڈا بھی ہل رہا ہے، بستر بھی گرم ہے، وضو کا پانی بھی چل رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ فرماتے ہیں میرا نبی ہے جانے کائنات، بولیے 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 سبحان اللہ، میرا نبی ہے روح کائنات۔ جب مصطفیٰ خدا کے جلوہ میں گئے زمین سے رابطہ کٹ ہوا، جہاں کنڈا تھا وہاں رک گیا، جہاں پانی تھا وہیں رک گیا، مصطفیٰ پلٹ کے آئے، کائنات کی جان میں جان آئی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ حضور کے جسم سے دل باہر ہے، اور حضور یہ سارا منظر بھی خود بیان فرما رہے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں وہ جو خون کا قطرہ تھا
فرماتے ہیں یہی بات ذہن میں رکھیں، حدیث صحیحہ کے اندر موجود ہے کہ وہ جو دل کے اندر خون کا قطرہ ہوتا ہے، شیطان اس کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دل چیر کر وہ خون کے قطرے کو نکالا گیا، اور اس میں ایک اور سائنسی بات بھی، حکمت کی بات بھی سمجھ لیں، وہ جو خون کا قطرہ اندر دل میں موجود ہوتا ہے وہی دل کی زندگی ہوتا ہے، وہی دل کے قائم رہنے کی وجہ ہوتا ہے، وہی اس کی دھڑکن کی علامت ہوتا ہے۔ شب معراج وہ قطرہ خون نکال دیا گیا، بتلا دیا گیا آموں کا معاملہ اور ہے، میرے محمد کا معاملہ اور ہے، میرے مصطفیٰ کا معاملہ اور ہے۔ اور وہ قطرہ خون نکال کر حضور فرماتے ہیں شیطان کے وسوسوں کو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور کر دیا گیا۔ اس کی وجہ فرماتے ہیں حملہ نہیں تھا حضور پر کبھی شیطان کا، لیکن جیسے ہر قوت ہے نا، اس قوت کے ساتھ ہر چیز متعلقہ ہے۔ قوت شامہ ہے تو وہ سونگے گی، وہ خوشبو کا احساس کرے گی۔ قوت ذائقہ ہے تو وہ چکھنے کا احساس ضرور لائے گی۔ ٹھنڈے گرم کو قوت لامسا محسوس کرے گی۔ اسی طرح دل کے اندر کا جو خون کا قطرہ ہے، وہ قطرہ خون وجہ بنتا ہے شیطان کو اپنی طرف بلانے کی۔ جیسے قوت لامسا سونگنے کی طاقت رکھتی ہے، وہ سونگنے کی خوشبو کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اسی طرح وہ قطرہ خون شیطان کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ شب معراج وہ قطرہ خون نکالا گیا، ہمیشہ کے لیے شیطان دور کر دیا گیا، اور پھر حضور فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے اٹھایا گیا، پھر مجھے سواری پر سوار کیا گیا۔ یہ بشریت کی معراج کا پہلا پہلو تھا، حضور براق پر سوار، اور براق کی رفتار کا عالم یہ ہے جہاں نگاہ ٹکتی ہے وہاں پہلا قدم ٹکتا ہے۔ آج سائنس اپنی ترقی اور کمال کو پہنچی، مہینوں کا سفر گھنٹوں میں، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں، منٹوں کا سفر سیکنڈ کے اندر طے ہو گیا۔ اللہ نے یہ کمال اپنے پیغمبر کو بہت پہلے عطا فرمایا، اور آپ نے سنا کچھ عرصہ پہلے، یہ بات بھی سمجھ لیں، افغانستان سے جب امریکہ کا انخلا ہوا تو کچھ ہمارے افغانی بھائی جہازوں کے ٹائروں کے ساتھ لٹکے، لیکن جو ان جہاز کی وہ رفتار بڑی تو کوئی بھی اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکا۔ انسانی جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ہوا کے دباؤ کے سامنے اپنے آپ کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ شب معراج یہ بدن انسانی کی، یہ جسم انسانی کی، یہ بشریت کی معراج تھی۔ یہ رسول اللہ کے جسم اقدس کا کمال تھا کہ رفتار یہ ہے جہاں نگاہ وہاں قدم، لیکن اس کے باوجود میرا نبی سواری پر سوار ہے۔ حضور کے بدن پر کوئی لرزہ نہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں، برقرار نہیں، بلکہ خدا کی عزت کی قسم ساری کائنات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، بلکہ ظاہر کا مشاہدہ نہیں کر رہے۔ میرا محمد ظاہر کا بھی مشاہدہ کر رہا ہے، میرا مصطفیٰ باطن کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ کیسے؟ ہماری سپیڈ 110 پر چلی جائے نا، عموماً ایسا ہوتا ہے کبھی گاڑی میں تیزی سے گزریں تو بعض اوقات فون آ جاتا ہے جناب کولو گزر گئے، کوئی سلام دعا نہیں، تو جواب عموماً ہمارا یہی ہوتا ہے جناب جلدی میں تھا، دیکھا نہیں، رفتار تیز تھی۔ جتنی رفتار تیز ہوتی جاتی ہے اتنا مشاہدہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا چیزوں کو دیکھنا کم تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے، توجہ، اللہ فرما رہا ہے یہ جو سیر ہے نا، یہ جو راتوں کا سفر ہے، یہ صرف اور صرف سفر نہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہ دکھانے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم نبی کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں، مالک دکھانا چاہتا ہے تو اتنی سپیڈ سے، ہم سیر کے لیے جائیں تو دھیرے دھیرے جاتے ہیں نا، روک روک کے۔ اگر سیر پہ جائیں تو عموماً پتہ کیا کہتے ہیں، ڈرائیور کہتے ہیں ذرا سونا مٹھا چلانا، ادو آدو ویدے چلیے، اور جہاں دیکھنے کی چیزیں وہاں رفتار اور کم۔
اور میرا نبی ہے مشاہدہ کے لیے جا رہا, دیکھنے کے لیے جا رہا, اور سپیڈ اتنی, جہاں نکاح وہاں قدم, گویا لاکھوں میل ایک قدم کے اندر طے. الہی ماجرا کیا ہے؟ فرمایا ہم محمد کی رفتار بھی رکھیں گے, محمد کو کمال کا مشاہدہ بھی کروائیں گے. رفتار اتنی رہے گی, اور مشاہدہ کا کمال یہ ہے, وہ مسلم کی حدیث مبارکہ, وہ مسند احمد کی حدیث مبارکہ, وہ سنن نسائی کی حدیث مبارکہ, کہ اللہ کا نبی فرماتا ہے میں موسیٰ کے پاس سے گزرا, میں نے دیکھا موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. میرا نبی جو زمین کے اوپر ہے صرف وہ نہیں دیکھ رہا, مشاہدے کا عالم یہ ہے جو زمین کے اندر ہو رہا ہے, محمد کی نگاہیں سبھی دیکھ رہی ہیں. ارے تیری میری نگاہیں, تیری میری نگاہیں, پردہ آ جائے, آنکھوں کی لطافت اس کثافت کے پردے کو پار نہیں کر سکتی, دیوار پر رک جاتی ہے. اللہ نے میرے نبی کی نگاہوں میں یہ کمال رکھا ہے, جو زمین کے اوپر ہے محمد وہ بھی دیکھ رہے ہیں, جو زمین کے اندر ہو رہا ہے محمد وہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور اس سے ایک اور عقیدے کی بات, یہ حدیث مسلم شریف میں, نسائی میں, امام احمد نے اور بہت ساری کتابوں کے اندر, صحت میں اس پر کوئی حرف نہیں ہے. موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر, قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. یہ ایک الگ بات ہے, اہل محبت کا بھی جملہ سن لیجئے. اہل محبت اہل علم اپنا اپنا انداز بیان کرتے ہیں. اہل محبت کہتے ہیں کہ یصلی کا معنی نماز نہ کرو, یصلی کا معنی نماز نہ کرو. فرماتے ہیں وجہ یہ ہے, شب معراج یہ رولے پاڑ چکے تھے زمین و آسمان میں کہ کائنات کا دولہ آ رہا ہے. ہر طرف شور تھا کہ آمنہ کا لال آ رہا ہے, ہر طرف منادی تھی. یہ جو ہم نعت, اصل میں وہ نعت آج پڑھنی چاہیے تھی, وہ نعت میلاد کی نہیں, وہ نعت در حقیقت معراج کی ہے. معراج کی رتیا دھوم یہ تھی, اکراج دلارا آوت ہے, یہ معراج کی ہے نا. ہر طرف دھوم مچی تھی, نبیوں کو پتا تھا, فرشتوں کو پتا تھا, غلمان کو پتا تھا, حوروں کو پتا تھا, آسمانی زمینی مخلوق جان رہی تھی. آج محمد کو دولہا بنایا جا رہا ہے. فرماتے ہیں امام آ رہا ہو, یہ کیسے ممکن ہے کہ موسیٰ نماز میں لگ جائیں. فرماتے ہیں ترجمہ یہ کرو کہ محمد آ رہے تھے, موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کے محمد پہ درود پڑھ رہے تھے. کیونکہ صلاۃ کا معنی درود بھی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا. صلاۃ نماز بھی ہے, صلاۃ درود بھی ہے. بھائیو نماز ہو, معنی درود ہو, لیکن ایک بات واضح ہو گئی, اللہ نبیوں کو قبروں میں بھی زندگی دیتا ہے. اللہ کا ہر پیغمبر قبر میں زندہ بھی ہے, اور اللہ کا ہر پیغمبر قبر کے اندر نماز بھی پڑھا کرتا ہے. ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ کے اندر یہ وضاحت موجود ہے, اور بہت ساری کتابوں کے اندر, مسند ابو یعلا کے اندر موجود ہے کہ اللہ کا ہر پیغمبر قبر میں زندہ بھی ہے, اور قبروں کے اندر اللہ کا ہر پیغمبر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے. اور حضور کی وہ دوسری حدیث مبارکہ کہ اللہ کے نبی ارشاد فرمائے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, کہ اللہ نے زمینوں پر حرام کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کے جسموں کو کھائے. اللہ کا ہر نبی زندہ بھی ہوتا ہے, اسے خدا کی بارگاہ سے رزق بھی دیا جاتا ہے. اب حضور گزرے, موسیٰ اپنا عقیدت, اپنا نذرانہ پیش کر رہے تھے. کسیب احمر کے پاس سے حضور گزر گئے, سرخ مٹی کے پاس, موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرے. اب حضور مسجد اقصی, کہو سبحان اللہ. اور مسجد اقصی میں حال یہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک آنے والا ہر پیغمبر محو انتظار ہے. نگاہیں راہوں میں بچھائے ہوئے ہیں, پلکیں جھکائے ہوئے ہیں. آج ہمارا امام آ رہا ہے, آج نبیوں کا سلطان آ رہا ہے. وہ
جس کا وعدہ لیا تھا اللہ نے اصل میں، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، آج اس وعدے کی تکمیل کی جا رہی ہے۔ سارے نبی منتظر اور میرا نبی تشریف فرما ہونے والا ہے۔ ان انتظار کرنے والوں میں موسیٰ بھی ہیں۔ کون ہے؟ موسیٰ، ادھر بھی موسیٰ۔ اب اگر آپ سفر میں دیکھیں تو حضور راہ میں کوئی رکتے رکتے نہیں گئے، حضور کا سفر جاری ہے۔ موسیٰ ادھر بھی، موسیٰ ادھر بھی۔ اب ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو تو مطلب یہ بنتا ہے ادھر اگر ہو پھر ادھر بھی موجود ہو تو اس کی رفتار جانے والے کی رفتار سے۔ ارنپور موڑ پر آپ کو ایک دوست ملے، آپ اس کے پاس سے گزرے، وہی بندہ آپ کا یہاں اڈے پر استقبال کر رہا ہے، سامنے کھڑا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رفتار آپ سے کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اب یہ کیسے ہو گیا؟ میرے نبی کی رفتار اور موسیٰ اس سے آگے۔ سوال تو بنتا ہے کہ حضور کی رفتار سے پھر موسیٰ کی رفتار تیز ہو گئی، وہ پہلے پہنچ گئے۔ علماء نے اس کا وجہ بیان کی، فرماتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے، یہ درست ہے۔ موسیٰ ادھر بھی تھے، موسیٰ استقبال والوں میں بھی موجود تھے، وہ پہلے کیسے پہنچ گئے؟ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ موسیٰ نبوت کی رفتار، موسیٰ نبوت کی رفتار سے تھے اور میرے پیغمبر براق کی رفتار سے تھے۔ یاد رکھیں جو سوار ہوتا ہے اس کی پھر اپنی رفتار، جو سواری کی رفتار ہے، ایک بندہ 70 کلومیٹر یا چلے اور کم کر لیں 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے، وہ گدھے پر بیٹھ جاتا ہے جو 5 کلومیٹر کی رفتار سے دوڑ رہا ہے، تو اب اس کی اپنی رفتار، اب اس کی جو سواری کی رفتار ہے وہی سوار کی رفتار ہوگی۔ فرماتے ہیں موسیٰ نبوت کی رفتار سے جا رہے تھے اور میرے نبی براق کی رفتار سے جا رہے تھے۔ اللہ نے یہ معراج سواری کے ذریعے سے کرائی، اگر یہ نبوت کی رفتار پر ہوتی خدا کی قسم کائنات کی کوئی چیز محمد کو کراس نہ کر سکتی ہے۔ اور پھر سارے نبیوں کو شب معراج مسجد اقصی میں جمع کر کے حضور کی عظمت کا اعلان، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر پیغمبر موجود، سارے پیغمبر موجود ہیں، لیکن مصلی امامت خالی ہے۔ مصلی امامت پر جو امام بنا وہ تیرا میرا نبی ہے۔ اللہ سارے نبیوں کا امام بنا کر، میرے مصطفیٰ کو امام بنا کر، انبیاء کو مقتدی بنا کر یہ اعلان کر رہا تھا، پیغمبروں تم سارے عظمتوں والے ہو، تم سارے شان والے ہو، لیکن شب معراج میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ تم ساروں میں کوئی بھی میرے مصطفیٰ جیسا ہو سکتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں چلیں تھوڑی محبت کے لیے شامل ہو جائیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ آپ سارے نعت خوان ہیں، اونچی آواز میں پڑھیں محبت سے، یہ در و دیوار گواہ بن جائیں کہ یہ سارے لوگ اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر رسول اللہ کی عظمت کا ترانہ گا رہے تھے۔ اور یہ اہل سنت سے نہیں، ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ میرے نبی جیسا، اونچا بولیے میرے نبی جیسا، پیار سے پڑھیے، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے کنوں کا تیرے گیا تیرے، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے، اور اقصا دے وچ اے آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے سب نبیاں
پیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ ذرا اور اپنی آوازوں کو بلند کیجئے یہ در و دیوار تیرے گواہ بن جائیں گے کل قیامت کے دن گواہی دیں گے مالک یہ تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرے نبی کی عظمتوں کا ترانہ گا رہے تھے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے میرے بھائیوں وہاں پہ آدم صفی اللہ بھی موجود ہے وہاں پر نوح نبی اللہ بھی موجود ہے مقام خلت پر فائز ہونے والا ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود ہے اللہ سے ہم کلام ہونے والا موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود ہے جب میرے نبی نے جماعت کروائی ہے اس کے بعد سارے پیغمبروں نے خطبے دیے ہیں ہر پیغمبر آ کر اپنے اپنے کمالات کو بیان کر رہا ہے موسیٰ شان کلیم اللہ کو بیان کر رہا ہے ابراہیم اپنا خلیل ہونے کا اعلان کر رہا ہے آدم علیہ السلام اپنے کمالات کو بیان کر رہے ہیں جب سارے پیغمبر خطبہ دے چکے پھر میرے نبی کی باری آتی ہے تو اللہ کا پیغمبر کھڑے ہو کر ارشاد فرماتا ہے لاکھوں تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے مجھ محمد کو رحمت للعالمین بنایا ہے اللہ کی تعریف ہے جس نے آج کی شب مجھے اپنی بارگاہ خاص میں بلایا ہے جب میرے نبی نے اپنے کمالات کو بیان کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ دوبارہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمانے لگے او انبیاء میں آج اعلان کر رہا ہوں تم سارے عظمتوں والے ہو لیکن آج واضح ہو گیا ہے کہ محمد جیسا اونچا بولیے میرے مصطفیٰ جیسا پھر یہی اعلان کیجئے نا کہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے کنوں کا وہاں تیرے جیا تیرے برادرانی زیواتار یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پر بشریت کی معراج کی تکمیل ہے اب نورانیت کی معراج کا آغاز ہونے جا رہا ہے اسے میرا پروردگار سورہ نجم کے اندر بیان فرماتا ہے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ اللہ مصطفیٰ کو ستارے کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے اور اکثر مفسرین کرام نے لکھا جہاں پر جس نجم کی قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ کوئی عام ستارہ نہیں وہ ذات محمد عربی ہے اللہ میرے نبی کو ستارے سے تشبیہ دے کر قسم اٹھا رہا ہے پھر ہوا کا معنی علماء نے بیان کیا ہوا کا معنی پستی سے بلندی کی طرف جانا بھی ہے اور بلندی سے پستی کی طرف آنا بھی ہے گویا میرا پروردگار اپنے پیغمبر کے آسمانوں کی طرف جانے کی بھی قسم اٹھا رہا ہے اور محمد کے آسمانوں سے واپس آنے کی بھی قسم اٹھا رہا ہے میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پہ پہنچتے ہیں ہر آسمان پر کوئی نہ کوئی استقبال کرنے والا ہر آسمان پر فرشتے بھی موجود ہیں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھی موجود ہے حضور کے لیے دروازے کھول دیے گئے سارے آسمان نیچے رہ گئے اب سدرۃ المنتہا فرماتے ہیں یہ ایک بیری نما درخت ہے جس کی جڑیں چھٹے آسمان میں اور ساتویں آسمانوں کو کراس کرتی ہے ایک روایت میں اس کی جڑیں ساتویں آسمان میں ایک روایت میں اس کی جڑیں چھٹے آسمان یہ آسمانوں کو کراس کرتے ہوئے اوپر ایک مقام ہے جسے منتہا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے آگے کوئی مخلوق گزر نہیں سکتی
اس سے آگے کوئی مخلوق اینڈ ہے، نیچے کی مخلوقات کا بھی یہ اینڈ ہے اور منتہا اوپر کی مخلوقات کا بھی یہ انتہا ہے۔ یہی وجہ ہے جبرائیل رک گئے۔ سارے کے سارے محدثین نے بالاتفاق لکھا کہ ملائکہ اور اس کے اندر جبرائیل بھی شامل ہیں، سدرۃ المنتہا سے آگے گزر سکتے نہیں۔ جبرائیل ہاتھ باندھے عرض کرتے ہیں سونا میری بس، میری بس، اس سے آگے نہیں گزر سکتا۔ اور یہاں اہل محبت نے اپنا ایک جملہ کہا، فرماتے ہیں نوری تھا، کیا تھا؟ اللہ نے جو ایک عظیم دولت عطا فرمائی ہے نا، وہ انسان کو عطا فرمائی ہے۔ جو اللہ فرماتا ہے فَحَمَلَهُ الْإِنسان، کہ انسان نے اسے اٹھایا۔ ہم نے اپنی امانت کا بوجھ آسمانوں پر پہاڑوں پر ڈالا، سب نے انکار کیا، بھولے انسان نے اٹھایا۔ علماء فرماتے ہیں وہ محبت کا بوجھ تھا، محبت اللہ نے انسان کو عطیت کی ہے۔ یہی تو وجہ ہے نا انسان جان سے گزر جاتا ہے۔ جبرائیل تھا، وہ دولت نہیں تھی، بس یہ دیکھنے لگ گیا آگے جاؤں گا پر چل جائیں گے۔ فرماتے ہیں کاش صدیق ہوتا، پیار سے یار پیار سے بولو سبحان اللہ، کاش نبی کا یار ابو بکر ہوتا، وہ یہ نہ کہتا آگے جاؤں گا میری جان جائے گی، وہ وہاں بھی پکار کے کہتا کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا تو جا فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جبرائیل رک گیا، جبرائیل رک گیا اور میرا نبی سدرہ سے لنگ پار گیا۔ پیار سے یار سبحان اللہ۔ معلوم ہو گیا جو نوری تھے، نوریوں کا سلطان تھا جبرائیل، جہاں جبرائیل کی بس ہے وہاں سے میرے نبی کے مقام کا آغاز ہو رہا ہے۔ منتہا اینڈ ہے، نیچے کی مخلوق نیچے، اوپر کی مخلوق اوپر، اوپر کا کوئی نیچے نہ آئے، نیچے کا کوئی اوپر نہ جائے۔ شب معراج میرا نبی نیچے سے اوپر بھی گیا ہے، اوپر سے نیچے بھی آیا ہے۔ یہ اعلان تھا نیچے والوں میں بھی محمد جیسا کوئی نہیں، اوپر والوں میں بھی مصطفیٰ جیسا۔ یہ شب معراج مصطفیٰ کی عظمت کا اعلان تھا۔ حضور اس سے اوپر گئے، پھر باقی رفتیں چلتی رہیں۔ پھر یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں نا یہ جو سورہ نجم کے اندر ہے، یہ ملاقات جو بیان کی جا رہی ہے جبرائیل سے تھی، اور یہ معراج جبرائیل سے ملاقات تھی۔ اس سے بڑی بے وقوفی کی بات نہیں ہو سکتی، سمجھیں اس کو۔ وجہ یہ ہے ایک بندہ ہے گھر کا مالک، گھر کا سربراہ، آنے والا روزانہ اس کے پاس خود آتا ہے، اور آتا بھی اجازت لے کے، اتنی بھی جرت نہیں کہ بلا حضور کے گھر جبرائیل بھی اجازت، اور جبرائیل بھی اور اسرائیل بھی۔ یہ بات یاد رکھیں، نبیوں سے ایک دفعہ معذرت سے کوئی لفظ سخت نہ ہو جائے، اسرائیل نے تھوڑی سی بے باکی کی تھی۔ موسیٰ کے پاس گئے تھے، تیری جان لینے آیا ہوں، آنکھ نکلوا بیٹھے۔ یہ حدیث سے صحیح ہے، یہ کوئی لطیفہ کہانی نہیں ہے۔ اور پھر جب موسیٰ کے پاس سے یہ آنکھ نکلی، اب ادھر جبرائیل کا وہ سہارا لے کر آئے تھے، اکیلے نہیں آئے تھے، جبرائیل آئے۔ میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں سمجھیں، جبرائیل آتا ہے اجازت لے کر، اور آپ کہیں کہ جی محمد کا کمال یہ ہے کہ جو بندہ اسے اجازت لے کے روزانہ آتا ہے، اس سے وہ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، یہ کوئی عقل میں آنے والی نہیں بات نہیں سمجھے۔ جو روزانہ اجازت لے کے خود آئے، کمال آپ اس کو بیان کریں کہ اگلا اس سے ملاقات کے لیے جا رہا۔ یاد رکھیں
اللہ کے نبی کو جو شب معراج ملاقات ہوئی ہے جبرائیل کو مکہ سے ساتھ چلا تھا، جبرائیل کو سفر میں ہمدم تھا، جو میرے نبی کی ملاقات ہوئی ہے وہ خدا سے ملاقات ہوئی ہے، جو دیدار ہوا ہے وہ جبرائیل کا دیدار نہیں، وہ پروردگار کا دیدار ہوا ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، پھر قریب ہوا اور قریب ہوا، پھر اتنا قریب ہوا کہ جتنا دو قوسوں کا قرب ہے، اور دو قوسوں کا قرب ایک تو فرماتے ہیں نا جیسے کمان کھینچی جاتی ہے تو اس کے کونے قریب ہو جاتے ہیں، ایسا قرب تھا۔ اور ایک معنی یہ بیان کیا جاتا ہے دو قوسیں آپس میں ملائی جائیں۔ اہل عرب کا طریقہ کار یہ تھا جب آپس میں کرتے نا معاہدہ تو اس صورت میں دو قوسیں ایسے آپس میں ملا دیتے اور یہ اعلان ہوتا اب جو تیر تیری طرف سے جائے گا وہ تیر صرف تیرا نہیں وہ میرا بھی ہوگا، تیرا میرا معاہدہ ہو گیا، تیرا دوست میرا دوست، تیرا دشمن میرا دشمن۔ اللہ فقان قاب قوسین کی تشبیہ بیان کر کے بتلانا چاہ رہا ہے محبوب تو میرے اتنا قریب آ گیا کہ تو میرا ہو گیا، میں تیرا ہو گیا۔ اب جو تیرا بن گیا مصطفیٰ وہ میرا بن گیا، جو تیرا نہیں میرے محمد وہ میرا نہیں، اور میرے مصطفیٰ جو تیرا بن گیا مجھے اپنی عزت کی قسم ہے وہ میرا محبوب بن گیا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، جو تیری غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے گا وہ میرا محبوب بنے گا۔ فرماتے ہیں فَقَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ او ادنا کی قرب میں جا کر اللہ کا دیدار کر رہا ہے۔ اب یہاں ایک عام ترین جو اعتراض میں اس کا اختصار سے جواب دوں گا۔ قرآن کی ایک آیت پڑھی جاتی ہے لا یدرکہ الابصار، اللہ کا کوئی نظر ادراک نہیں کر سکتی۔ یاد رکھیں اس بنیاد پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اللہ کا دیدار ممکن نہیں، یہ بنیاد نہیں۔ اب سمجھیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رؤیت کی کہیں نفی نہیں، ادراک کی نفی ہے۔ کس کی نفی ہے؟ ادراک۔ ادراک کا مطلب ہوتا ہے احاطہ کرنا۔ امام راضی نے لکھا، دیگر ائمہ نے لکھا، مفسرین نے لکھا، فرماتے ہیں ادراک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا احاطہ کرنا۔ احاطہ کا مطلب ہوتا ہے اس کا دایاں بایاں اوپر نیچے سارے کے سارے پر نظر پڑنا، یہ ہے اس کا کل احاطہ۔ اب ایک انسان، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ کی نظر میرا احاطہ کر رہی ہے، میں آپ کا احاطہ کر رہا ہوں، یہ ہے پورے وجود کا۔ چونکہ میرا رب کیا ہے؟ لا محدود ہے۔ اللہ کیا ہے؟ لا محدود ہے۔ محدود کا لا محدود کا محدود احاطہ نہیں کر سکتا، چونکہ رب کی ذات لا محدود ہے۔ حضور نے دیکھا، حضور نے رب کو دیکھا، احاطہ نہیں کیا۔ احاطہ کر لیتے تو معلوم ہو جاتا کہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ محدود ہے، اس کا کوئی دایاں بھی ہے، کوئی بایاں بھی ہے، کوئی آگا بھی ہے، کوئی پیچھا بھی ہے، اور اللہ کی ذات ظاہری جسم سے پاک ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ بھی یاد رکھیں نور بھی میرے رب کی اصل نہیں ہے، نور بھی مخلوق ہے، بشریت بھی مخلوق ہے۔ اللہ کی اصل کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، یا خدا جانے یا پیارا جانے۔ ادراک نہیں کیا، احاطہ نہیں کیا، جلوہ خداوندی دیکھا۔ جب رب کے قرب میں گئے، دیدار ہوا، گفتگو ہوئی، رب سوال کرتا ہے محبوب آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو؟ میرے نبی کی زبان کھلتی ہے، اللہ کا پیغمبر عرض کرتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، مالک تین چیزیں تیری بارگاہ میں لایا ہوں، میری ساری نیاز مندیاں تیرے لیے، میری بدنی عبادات تیرے لیے، میری مالی عبادات تیرے لیے۔ جب حضور نے اپنا سب کچھ رب کے نام کیا، ادھر سے آواز آتی ہے سونا تین تو لایا، تین ہم تجھے دیں گے۔ السلام علیکہ اشو النبیو، او میرا سونا نبی میرے سارے سلام تیرے لیے،
सलामुन अलैका अय्युहन नबिय्यु नहीं है, अस्सलामु अलैका। सलाम नकरा अस्सलाम पर जो अलिफ लाम आया ये या जिनसी होगा या इस्तिगराकी होगा, दोनों कौलों के मुताबिक या जिनसी है या इस्तिगराकी है। इस्तिगराक हो तब भी कुल अफराद इसके अंदर आ गए। जिन्स हो तो सलाम की जितनी जिनसें हो सकती हैं खुदा शबे मेराज बतला रहा है, मेरे मुस्तफा हर तरह की सलामती मेरे मोहम्मद तेरे लिए है। व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, मेरी सारी रहमत भी मुस्तफा तेरे लिए, मेरी सारी बरकतें भी मुस्तफा तेरे लिए। अब जब मेरे नबी ने अल्लाह की रहमतें पाई, मेरे नबी अर्ज करते हैं मालिक तेरा सलाम तो मुझे मिल गया, मेरी उम्मत का क्या बनेगा? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह सालिहीन। मालिक तेरा सलाम मुझ पर भी हो, तेरा सलाम मेरी उम्मत के सालिहीन पर भी हो। ये हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह ने जो तोहफा अता फरमाया शब मेराज, वो तोहफा मेराज से ही मुतलका था। ख्वाहिश थी ना हुजूर की कि मेरी उम्मत को भी ये कुर्ब नसीब हो। अल्लाह ने जो तोहफा दिया वो तोहफा तोहफाए मेराज है। इसलिए कहा जाता ना सलातो मेराजुल मोमिनीन। महबूब जो तेरा उम्मती मेरा कुर्ब चाहे ना, वो जितना नमाज में आएगा, जितना झुकता चला जाएगा, इतना वो मेरे करीब तर होता चला जाएगा। हुजूर 50 नमाजें लेकर पलटे। बस मैं इसी से मुख्तसर करके खत्म कर रहा हूं। मूसा की मुलाकात पर, मूसा अलैहिस्सलाम से छठे आसमान पर मुलाकात है। मूसा कहते हैं प्यारे क्या लाए हो? फरमाया 50 नमाजें। जाओ वापस थोड़ी कम करा के ला हुजूर, वापस। अल्लाह फरमाता है 5 कम की, फिर वापस। फिर मूसा कहते हैं कितनी? 45 और जाओ। मूसा कहते रहे हुजूर जाते रहे। अब लोगों ने कहा जी देखे ना, अगर अल्लाह के नबी को इल्म होता कि मेरी उम्मत नमाजें नहीं पढ़ सकती तो हुजूर 50 में पहली दफा ही कह देते ना इलाही नहीं पढ़ सकती, कम कर दे। तो भाइया अगर हुजूर को नहीं पता था तो अल्लाह को भी नहीं पता था। बात समझे? अल्लाह तो जानता था ना कितनी रह जाएंगी, 5। और फिर एक सवाल है, वो सवाल ये है कि 7वें पर इब्राहिम, छठे पर मूसा, ये बात अल्लाह ने इब्राहिम से क्यों नहीं कहलवाई? ये बात मूसा ही क्यों कह रहे थे आका जाइए कम कराइए? फरमाते हैं रब मूसा की भी दिल की तमन्ना पूरी करना चाह रहा था। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह मूसा के भी दिल की तमन्ना पूरी करना चाह रहा था। मूसा गए थे ना कोई तूर पर, अर्ज की थी आरे नहीं, जवाब आया था लंतरानी, मालिक दिखा, फरमाया नहीं देख सकता। जलवा पहाड़ पे पड़ा, मूसा बेहोश, पहाड़ जलकर राख, वो भी ताब न ला सके। अब मूसा को पता था कोई आंख तो है ना जो जलवाए खुदा देखे, कोई चेहरा तो है ना जिस पर जलवाए खुदा पड़े। मेरे नबी जा रहे थे, हर बार जाते जलवाए खुदाबंदी के नजारे मोहम्मद के चेहरे पर, मुस्तफा के चेहरे पर, मुस्तफा जलवाए खुदा देख के पलट के आते। मूसा मोहम्मद का चेहरा देखकर जो पहाड़ों पर न देख सके वो मोहम्मद के चेहरे में देखे। और मूसा दर हकीकत दीद की जो प्यास थी मूसा वो बुझा रहे थे। इसलिए कहते आका फिर जाइए, आका फिर जाइए, आप फिर देख के आइए, आपके चेहरे पर जो नूर की तजल्ली पड़ेगी मैं उसे देखकर दीद की प्यास बुझा लूंगा। और दूसरी बात ये भी मालूम हो गई, अकीदा सीधा कर लो, जो मर जाते हैं वो वसीला बन जाते हैं। मूसा गए हैं जो वसीले का मुनकिर है वो 50 पढ़े, जो नबियों की जिंदगी का कायल है वो 5 नमाजें पढ़ेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वसीला बने, बोलो वसीला बने। और हुजूर को ये मेराज अल्लाह ने एक एक लम्हे के अंदर जन्नत की सैर, दोज़ख का मुशाहदा, और उसमें से जन्नत की सैर में से सिर्फ एक बात, हुजूर वापस पलट के आए ना, बिलाल को बुलाया, बिलाल बता तो सही क्या करता है? तू चल जमीन पे रहा था, मैं तेरे कदमों की आहट जन्नत में सुन रहा था।
بس میرا عقیدہ سیدھا ہو گیا۔ نبی جنت میں غلام زمین پر اور غلام چل رہا ہے، نبی غلام کے قدموں کی آہٹ کو سن رہا ہے۔ معلوم ہوا وہ نبی جو جنت میں ہوتے ہوئے غلام کے قدموں کی آہٹ کو سن سکتا ہے، وہ نبی آج جنت میں ہوتے ہوئے غلاموں کے درود و سلام کو بھی سن سکتا ہے۔ خدا کی قسم، دم دم قدم قدم پر حضور کی عظمت کا اعلان۔ بس جیو تو حضور کی محبت میں، مرو تو حضور کی محبت میں۔ اللہ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم ہر حال میں رسول اللہ کی عظمت کا اظہار کرتے ہیں، میلاد ہو تب بھی ہم حضور کی عظمتیں بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ تعالی یاد رکھیں، عظمتوں کے اظہار کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو، اور حضور کی محبت بندے کو حضور کی غلامی اور اتباع کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو رسول اللہ کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔